ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور موضوع بھی بہت اچھے اس طرح کے جو ان کا تعلق ہماری زندگی سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے۔ اسی طرح کا آج ایک موضوع ڈاکٹر صاحبہ نے منتخب کیا، ہائے بیچاری۔ اب یہ بیچاری کون ہے انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ظاہر سی بات ہے، جب ہم لفظ بیچاری استعمال کر رہے ہیں تو عورت کے سوا کون ہو سکتی ہے؟ سماج کا سب سے مظلوم، مقہور، مجبور طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ طبقہ نسواں ہے، عورت کہہ سکتے ہیں اسے۔ لیکن ہمیشہ ہر عورت بیچاری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات، بعض حالات میں، بعض حادثات اور واقعات کے نتیجے میں اس پہ یہ لیبل یا یہ ایک ٹائٹل جو ہے اس کی شخصیت کے ساتھ بڑی مضبوطی سے چسپاں ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی ہے یا اس کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہائے بیچاری، یا اس کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے ہائے بیچاری۔ اب یہ بیچاری کیوں کہلاتی ہے بیچاری، یا وہ بیچاری کس سانحے کے نتیجے میں لوگوں کی ترس کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، لوگوں کی ہمدردی کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کافی افسوس ملتے ہیں کہ ہائے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ ایک عورت کو جب طلاق ملتی ہے یا جب بعض ناگزیر حالات میں ایک خاتون خلا لینے پر مجبور ہوتی ہے اور وہ واپس لوٹ آتی ہے اپنے مائکے، تو ایسی صورت میں اسے لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں کہ ہائے بیچاری۔ اب وہ چاہے اپنے ماں باپ کی کتنی ہی لاڈلی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ کئی بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت ناز و نعمت میں پالا ماں باپ نے، پھولوں کی سیج پر جو ہے وہ سوتی تھی، سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ نصیب بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی نصیب یاوری نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی نصیب کا جو کھیل ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ کبھی نصیب کا جو وار ہے بڑا کاری ہوتا ہے، اور اگر نہیں بنی شوہر کے ساتھ، شوہر نے طلاق دے دی اور وہ لوٹ آتی ہے اپنے گھر، تو پھر اسے سماج یہی کہتا ہے کہ ہائے بیچاری، کیا تھی اور کیا ہو گئی، عرش سے فرش تک آنے پر ٹائم نہیں لگا۔ یا گھر والوں کو کہ ہائے بیچارے اب کیا کریں گے، اکلوتی بیٹی تھی، اتنے ناز و نعمت سے پالا اور یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان پہ ترس کھانے لگتے ہیں، ان کے لیے ہمدردی کے جملے کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کی سمپیتھی کا مرکز و محور بن جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے کل تک ان کے شان میں قصیدے پڑھتے تھے، ان کی خوشحالی کی یا ان کی خوش بختی کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ صورتحال اکثر تبدیل ہو جاتی ہے، سارا کھیل بگڑ جاتا ہے، پانسے پلٹ جاتے ہیں۔ تو نصیب بڑی چیز ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ وقت اور حالات بدلتے یا کسی کے سٹیٹس کو تبدیل ہوتے ٹائم نہیں لگتا، دیر نہیں ہوتی ہے۔ بات ساری یہی ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ بیچاری کے نام سے اس کو پکارنا یہ کس حد تک صحیح ہے، یا لوگوں کے طرز کا مرکز و محور بن جانا کیا یہ درست ہے۔ اول تو دیکھیے زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک انمول تحفہ ہے، اور فانی نے کہا ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ کیا یہ درست ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ زندگی نام ہے زندہ دلی کا، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک درمیانے راستے کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ مردہ دلی کا نام ہے، نہ زندگی صرف ایک مذاق ہے، کھیل ہے کہ اسے جیسے چاہا ہم نے اس طرح جو ہے وہ گزار لیا۔ اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، دیکھیے ہم کسی کی بھی عادات اور اطوار کو ایک دن میں جانچ پرکھ نہیں سکتے، نہ لڑکا نہ لڑکی، اور کچھ تو صبر و تحمل، برداشت، قربانی، ایثار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف لڑکی اپنے حصے میں یہ چیزیں لکھوا کر لاتی ہے، یہ زوجین کا مسئلہ ہے، دونوں طرف سے کمپرومائزز ہوتے ہیں، کچھ تم سہو کچھ میں سہوں، کچھ تم برداشت کرو کچھ میں برداشت کروں، اگر زندگی ساتھ نبھانی ہے تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ہندوستانی سماج ہے اس میں دیگر مذاہب میں بھی شادی کو جنموں کا بندھن کہا گیا ہے، جنموں کا بندھن کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جب تک اور جہاں تک ممکن ہو اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی جاتی تھی،
کہتے تھے کہ یہ جسموں کا اتصال نہیں ہے، یہ دو روحوں کا اتصال ہے، دو خاندانوں کا بندھن ہے. اور سماج اور برادری میں ناک کٹ جاتی تھی اگر کسی کو طلاق ہو جاتی تھی یا کسی کو طلاق کوئی دے دیتا تھا، یا کوئی خلا کا تو خیر تصور ہی نہیں تھا آج سے 30-40 سال پہلے. تو لیکن بدلتے دور کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں، لوگوں کے مزاج بدل رہے ہیں، لوگوں کے اندر وہ پہلے جیسی خوبیاں، وہ کوالٹیز نہیں رہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ تو نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح. تجربات کر لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ ایک شادی ناکام ہوتی ہے دوسری کر کے دیکھ لیتے ہیں، دوسری ناکام ہوتی ہے تو تیسری کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے. یہ دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں ہم، نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست. ہمیں آئینہ دکھانا ہے، ہم آئینہ دکھا دیتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے فوری طور پر طلاق دے دینا اور 3 طلاق دے دینا یہ اسلام میں بھی مبغوض ہے. غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر غصے کی حالت میں کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے تو یقینی طور پر ہم اسے صحیح یا درست نہیں قدم سمجھتے ہیں. یہ قدم جو ہے، ایک طلاق بھی وہی کام کرتی ہے جو 3 طلاق کرتی ہے. صحیح بات ہے. یہ تو ایک بات ہے. لیکن خلا میں بھی لڑکی کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے ایک پودے کو، یا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پنیری جو کہلاتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگائی جاتی ہے، اس کو بھی ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. تو لڑکی بالکل ایک دیگر ماحول سے آئی ہوتی ہے، اپنے گھر میں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، جو ناز نخرے ہوتے ہیں، لاڈ پیار ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، وہ دوسری جگہ آنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہوتی ہے. اگر وہ یہ سوچ کر آئے کہ وہاں مجھے بالکل سیم ویسے ہی ماحول ملے گا تو اس کی غلط فہمی ہے. اسے اگر یہ سوچ کر جائے کہ میں ایک محل سے دوسرے محل میں جا رہی ہوں تو وہاں بھی میرا حال جو ہے وہ راجکماری والا، شہزادی والا ہوگا، یہ بھی غلط ہے. وہ یہ سوچے کہ میں کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیکھیے شادی جو ہے یہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے. کچھ حقوق ہیں تو کچھ فرائض بھی ہیں، اور جب تک حقوق اور فرائض میں توازن نہیں ہوگا کوئی بھی رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا ہے. اس میں توازن بہت ضروری ہے. تو اگر صورتحال ایسی ہو کہ ایک عرصے تک جھیل لیا، کسی نے بھی جھیل لیا، مرد نے جھیلا چاہے عورت نے جھیلا، مرد بھی جو ہے وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق دینے میں جلدی نہیں کرتا. شرفاء اور وزادار لوگوں کی عادت یا ان کے سماجی قدروں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور غلطیاں صرف مردوں سے نہیں ہوتی ہیں، قصوروار خواتین بھی ہوتی ہیں. تو ایک شریف مرد نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. اب اگر ایک خاتون بار بار ناراض ہو کر کسی مطالبے کو لے کر، کسی ڈیمانڈ کو لے کر، یا اپنی ساس نندوں سے لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے میں جا بیٹھتی ہے تو مرد بھی کتنا برداشت کرے. اگر وہ بدتمیزی کرتی ہے، بد تہذیبی کرتی ہے، ہر وقت شوہر کو لان تان کرتی ہے، اور یہی اس کے زبان پر رہتا ہے کہ تم نے مجھے کون سی خوشی دے دی، تم نے میری کون سی ڈیمانڈ پوری کر دی. یعنی ایک حد ہوتی ہے کسی کو زج کرنے کی، اور اگر یہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو مرد کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے اور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ ایک بات. دوسری طرف ہم سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یا تصویر کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھی کہاں تک اور کب تک برداشت کرے. کہتے ہیں کہ ایک عورت، دیکھیے قصبہ ہو یا بستی یا دل کی بستی، اجڑنا کھیل صحیح، بسنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ بستے بستے بستی ہے. اسے اجاڑ تو انسان 2 منٹ میں دیتا ہے. 3 لفظ ادا کیے، بستی اجڑ گئی. خلا کے کاغذ پر دستخط کر دیے، بستی اجڑ گئی. لیکن بسانا، اسے بسانا آسان نہیں ہے. اس میں صبر، ضبط، حد درجے کی قربانی، ایثار، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سہنے کی ایک انتہا ہوتی ہے. جب یہ انتہا عورت کی طرف سے بھی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب سر سے پانی جو ہے وہ اونچا ہو جا رہا ہے اور اب ڈوبنے کو ہوں میں، تو پھر وہ ہاتھ پیر مارتی ہے. اور اس میں جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ مر مر کر کب تک جیتا رہے انسان، پھر آپشن تلاش تو پھر وہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں نے آزادی کا سانس لیتے ہوئے کچھ مہینے بھی گزار لیے تو یہ ایک طویل زندگی سے بہتر ہے جو یہاں وہ روز مر مر کر جیتی ہے. تل تل مرنے سے اچھا ہے کہ ایک دن میں وہ قصہ پاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو خلا بھی جو ہے وہ ایک انتہائی درجے کا آپشن ہے، آسان نہیں ہے، لاسٹ آپشن ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں جب کہ بچے بھی ہوں تو پھر یہ بہت ہی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے، خاص طور سے اس سماج میں جس کے اندر ہم جی رہے. بہت ساری باتوں پہ آپ نے روشنی ڈالی اس وجہ سے. طلاق کے بارے میں، طلاق تو اس سے پہلے ہوتا ہی نہیں تھا. کہیں اس پہ طلاق سے تو متعارف ہی اسلام نے کرایا.
سب سے پہلے. لیکن موجودہ دور کے اندر ہم نے دیکھا طلاق ایک آپشن دیا گیا تھا اس وجہ سے، جیسے بھی آپ نے بات کی، جیسے کہ اگر کوئی عورت جو ہے بد تہذیبی اس طرح سے کر رہی ہے، اس کا نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کی مثال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرایا تھا ان کا، اور جب نہیں بنی کہ وہ اس وقت جو ہے ان کے حقوق نہیں ادا کر پائی تھی، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ. ہوتا یہ تھا، دیکھیے یہاں بھی صورت یہ تھی کہ یہاں کفو کا مسئلہ تھا. ہاں یہاں جو بھی تھا، مسئلہ کفو کا تھا. ایک عورت جو تھا وہ حقوق جو تھی حق ادا نہیں کر پا رہی. بات یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کے سوشل سٹیٹس میں کتنا فرق تھا. ذہنی مناسبت بہت ضروری ہے. ہاں وہ اب یہاں وہ ایک بہت متمول اور بہت ظاہر سی بات ہے رسول پاک کے خاندان سے تھیں، رسول پاک کی وہ پھوپھی زاد بہن تھیں رشتے میں. یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے یا آزاد کردہ غلام تھے. جی جی. اب جب یہ رشتہ طے تو ہو گیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر اندر خوف زدہ تھے کہ یہ رشتہ چلے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ کے ان کو تیار کیا تھا نکاح کے لیے. اس طرح کچھ ملتا ہے ایک طرح سے آپ نے آمادہ تو دیکھیے اس میں رسول پاک کی چونکہ مرضی تھی، لہٰذا حضرت زینب اس بات کو ماننے کے لیے یا آمادگی کے لیے وہ تیار تھیں، یعنی اس رشتے پر وہ انہوں نے حامی تو بھر لی تھی. لیکن رسول پاک کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ یہ رشتہ بہت لمبا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بار بار یہی کہتے تھے حضرت زید آ کر کے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں، نہ وہ مجھے خوش رکھ پا رہی ہیں. ہم مختصر لفظوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ نہ وہ مجھے خوش رکھ پا رہی ہیں اور نہ میرے ساتھ وہ خوش ہیں. تو یا رسول اللہ کوئی حل تلاش کریے. رسول پاک سمجھا بجھا کر بھیج دیتے تھے، لیکن بالآخر وہی ہوا جس کا رسول پاک کو اندیشہ تھا اور یہ رشتہ ختم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں یہاں پر کہ یہ تو دیکھیے بات کفو کی تھی، ہم یہاں کفو کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی اگر نہیں ہے اور اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، اس کے بعد کی صورت کیا ہے؟ کیونکہ وہی جاننا چاہ رہا تھا، اسی طرح پھیلا رہا تھا. فیصلہ تو کر لیا، چاہے مرد نے کیا چاہے عورت نے کیا، لیکن اس کے بعد کی صورت. اب عرب میں جو سماج ہے وہاں ہائے بیچاری کا تصور نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کی اور آسمان سے حکم آیا، اور وہ اس بات پر جو ہے وہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے رشتے تو زمینوں پر طے ہوئے ہیں، میرا رشتہ آسمان پہ طے ہوا ہے. میرا رشتہ خود خدا نے جو ہے وہ وہی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھجوایا، اور رسول پاک نے پھر شادی کی ان سے، ان کی دلداری کے لیے بھی. یعنی کہ ایک مطلب یہ ہوا اسلام نے طلاق شدہ عورت کو کوئی بیچاری نہیں کہا. اسلام نے بالکل نہیں کہا. ہم نے اور آپ نے یا سماج نے بنا دیا اسے بیچاری. اس کی وہ عزت وہی تکریم ہے جو ایک یہ دیکھیے دیگر جو مذاہب ہیں ان کا انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بر صغیر ہند و پاک میں ایک عورت بیچاری ہے. آپ کو یورپ میں بھی بیچاری نہیں ملے گی، آپ کو خلیجی ممالک اور اہل عرب میں بھی بیچاری نہیں ملے گی. یہ بیچاری ہماری دین ہے، ہماری اس مشترکہ جو ہماری گنگا جمنی تہذیب کہیے، بر صغیر ہند و پاک کا کلچر کہیے، یہ بیچاری کا ٹائٹل اسے یہاں اس لیے ملتا ہے کہ اسے وہاں جن صعوبتوں کا سامنا اسے یہاں کرنا پڑتا ہے، ان صعوبتوں کا سامنا نہ اسے عرب میں کرنا پڑتا ہے، اور نہ اس کی عزت و تکریم پہ کوئی حرف آتا ہے. آپ یہ دیکھیے حضرت جعفر طیار کی اہلیہ، جی ان سے نکاح کیا حضرت ابوبکر صدیق نے. جی 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 ہاں، ان کے وہ تھی بیچاری، ان کی شہادت کے بعد. جی کوئی نہیں بیچاری تھی. تو یہ بیچاری جو دین ہے یہ ہمارے سماج کی دین ہے، کیونکہ اس میں دیگر مذاہب کا جو انفلوئنس ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ طلاق تو ہو گئی یا خلا لے لیا، اب اس کے بعد جب وہ لوٹ کر اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو کیا اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جو تب تھا جب وہ اس گھر میں کنواری تھی، غیر شادی شدہ تھی؟ نہیں تھا. ذمہ دار کون؟ آپ سیدھے سوال کر دیتے ہیں ذمہ دار کون. آپ پہلے صورتحال سمجھیے. آپ یہ دیکھیے کہ جس گھر میں وہ ایک شہزادی کسی حیثیت رکھتی تھی، وہ بھابھی پر حکم بھی چلایا کرتی تھی. شادی سے پہلے بھابھی اس کی مانا کرتی تھی نا، ماں باپ اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے، بھائیوں کی آنکھوں کا تارا تھی. لیکن صرف 3 الفاظ نے، چاہے وہ خلا پر دستخط ہو، خلا کا کاغذ ہو، خلا کے ڈاکومنٹس ہوں، یا طلاق کے 3 لفظ ہوں، اس کی حالت کو بالکل تبدیل کر دیا، یکسر تبدیل ہو گئی. اب وہ نہیں ہے جو وہ پہلے تھی. ہم ذمہ دار کی طرف بھی آئیں گے. ابھی آپ اس کی پوری صورتحال دیکھیے، کیا سے کیا ہونے کا، کیا سے کیا ہو گیا آن کی آن میں. اب وہ جب آتی ہے واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کی کمر جھک گئی ہے، بھائی کا سر جھکا ہوا ہے کہ بہن کو طلاق ہو گئی ہے. اس کے دوست احباب پوچھیں گے کیا ہوا تمہاری بہن لوٹ کیوں آئی؟ طلاق ہو گئی. اب قصور مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، ہمارا سماج زیادہ تر دوش عورت کو دیتا ہے، زیادہ تر دوش
عورت کو دیتا ہے. ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ مرد کو بھی دے گا, لیکن وہ کب دے گا ہم ابھی بتائیں گے آپ کو. اچھا, وہ بھابھی جو کل تک اس کی بات مان لیا کرتی تھی, آج وہ کہتی ہے اپنی سہیلیوں سے, ارے وہ طلاق لے کر پھر آ گئی, اتنے مشکل سے تو شادی کر کے رخصت ہوئی تھی, ہم نے سکون کا سانس لیا تھا, اب وہ پھر آ کے بیٹھ گئی ہے کلیجے پر مونگ ڈلنے کے لیے, بوجھ بن گئی. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو شاید اتنی بوجھ نہیں ہے. اگر ماں باپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, خود مختار ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, تو شاید وہ بیٹی اتنا بوجھ نہیں بنتی ہے جتنا اگر ماں باپ بستر پر ہیں, معذور ہیں, انہیں خود چاہیے کوئی جو ان کی دیکھ بھال کرے. تو ایسے میں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, یا اس کی دلداری کون کرے گا, اس کے حقوق کون ادا کرے گا, اس کی نازبرداری کون کرے گا, اس کے خرچے کون اٹھائے گا اگر ماں باپ فائنینشلی ویک ہیں, کمزور ہیں. تو یہ تو ایک صورت ہوئی. اور اگر اس کے ساتھ ایک دو بچے ہیں پھر تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی. پھر تو ان بچوں کو بھی اس گھر میں نوکروں جیسا سلوک اور رویہ دیکھنے کو ملے گا. بھابیاں کتنے دن, دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے کھلے اور بڑے دل کی بھابیاں آج کے دور میں نہیں ملتی ہیں, نہیں ملتی ہیں, الا ماشاء اللہ. ہم یہ نہیں کہتے سب ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو صورتحال اس کو طلاق کی صورت کے بعد اپنے گھر میں فیس کرنی پڑتی ہے, یہ ایک طرف. اب سماج کی طرف آئیے. سماج میں سب سے زیادہ جو مطعون قرار پاتی ہے وہ طلاق یافتہ یا بیوہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ اس کا قصور ہو یا نہ ہو. طلاق شدہ کا تو ایک دفعہ کو آپ قصور نکالیں, 10 عیب نکالیں, بیوہ میں کیا عیب نکالیں گے؟ بیوہ میں یہ ہے کہ یہ ابھاگن ہے, منحوس ہے. آپ ادب اٹھا کر دیکھیے ہمارا, آپ ہمارا ادب اٹھا کر دیکھیے, اس کو اسی نام سے پکارا گیا ہے, ابھاگن, منحوس, اس کا سایہ نہ پڑے. آپ شادی بیاہ کی رسموں میں دیکھیے, جب 7 سہاگنیں اپٹن لگا رہی ہوتی ہیں اور اتفاق سے اس وقت کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ وہاں پر ہو, اور انجانے میں کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی ذرا آپ بھی, ارے اس سے اپشگن ہو جائے گا. ابھاگن ہے, منحوس ہے, اس کو ذرا ہٹا دو, اس کا سایہ نہ پڑے, اس کی پرچھائی نہ پڑے. یہ ہے, یہ ہمارے سماج میں آج بھی ہے. اب ہم آتے ہیں طلاق شدہ کی طرف, کہ اس کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسی کی غلطی رہی ہوگی تبھی شوہر نے اس کو طلاق دے دی. یہ نازوں کی پلی ہوئی تھی, لاڈ پیار اور نخرے کی تھی نا پالی ہوئی. اس نے سسرال والوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا, وہاں جا کر جو ہے وہ یہ نبھا نہیں سکی, اس لیے خلا لے کر واپس چلی آئی. تو سارا دوش عورت کا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ سماج کے تئیں اگر دیکھیے وہ فائنینشلی اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو شاید صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی, لیکن اگر فائنینشلی وہ ڈیپینڈنٹ ہے تب تو وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. اس کی حالت اپنے مائکے میں ہی نوکرانیوں سے بدتر ہو جاتی ہے. سب کی جلی کٹی سننا, بھابھیوں کی جلی کٹی سننا, ان کے اچھا بھابھی کے گھر والے بھی, ارے وہ تو ابھی اتنے مشکل سے گئی تھی, اب پھر آ کے بیٹھ گئی, اب ساس کے تو تم سنتی ہی تھی, اب یہ جو بیوہ تمہاری بھابھی ہے اب اس کی بھی جو ہے ناز برداری کرو, یا اس کی بھی جو ہے وہ کڑوی کسیلی باتیں یا کچھ سننے کو ملے گی. تو وہ ہر طرف سے لوگوں کی نگاہوں میں بھی رہتی ہے اور لوگوں کے طنز اور تانوں کی زد میں بھی رہتی ہے. یہ تو اس کی اس صورتحال کا ہم نے منظر کھینچا ہے, نقشہ کشی کی ہے, جو کہ طلاق کے بعد اس کے مائکے میں آنے کے بعد ہوتی ہے. اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, اگر وہ بھائی کیا کر رہا ہوتا ہے, دیکھیے کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں. آج کل کی جو بیویاں ہیں, آپ نے تو سنا ہوگا, آج کل کے بیشتر مرد جو ہیں وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جورو کے غلام ہیں. کتنے مرد ہیں, آپ نے کالز نہیں سنی جب مائیں یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارا بیٹا ہے, یہ ماں اور بیٹے کی بات بتا رہی ہوں, تو بہن تو بہت دور ہے, جب مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری نہیں سنتا, ہمارے اپنی بیوی کی سنتا ہے. ایک بہت ہمارے ریگولر کالر ہیں, نام نہیں لوں گی, جو رو رو کر یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 1.25 سال یا 1.5 سال کا تھا جب میں بیوہ ہو گئی, میں نے اپنی پوری جوانی اس بیٹے پر خرچ کر دی, کام کیے لوگوں کے گھر میں نے جھاڑو پوچھا برتن کی, مزدوری کی, اس بچے کو پالا, پرورش کی, دوسری شادی نہیں کی. اب یہ سوچیے جس عورت کی عمر جب اس کا بچہ 1.25 سال ہو تو کیا ہوگی, دوسری شادی کے لیے آپشن کھلے تھے نا اس کے پاس, لیکن اس نے اپنے نفس کو بھی مارا صرف اپنے بچے کی خوشی کی خاطر, کہ اسے سوتیلے باپ کا یا وہ اس کرب سے نہ گزرنا پڑے, اس اذیت سے نہ گزرنا پڑے, اور اس نے تمام عمر اپنے بیٹے کو دے دی. آج وہ عورت فون کر کے یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں کسی غریب کو اپنے ہاتھوں سے کچھ صدقہ نہیں دے سکتی, کچھ کھانا نہیں دے سکتی,
گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب تو یہ بھی بھید کھلا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے کئی گھر ہیں. فائنینشلی اتنا ساؤنڈ ہے وہ, معاشی طور پر اتنا مضبوط ہے, اور ماں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے, کیونکہ تمام چیزوں پر بہو کی اجارہ داری ہے, قبضہ ہے, وہ کہتی ہے وہ تالے میں رکھتی ہے. تو جب ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے اس طرح کا اس کا رویہ اور سلوک ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہن کی پشت پناہی کرے گا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہیں. یہ دنیا اسی لیے قائم اور برقرار ہے کہ اس میں ابھی اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا, دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوری طور پر ابھی طلاق کو یا خلا کو زیادہ دن نہیں گزرے, فوری طور پر لوگ یہ سوال کرنے لگتی ہیں, محلے والیاں. اب ہم آتے ہیں محلے اور سماج کی طرف, کہ دوسری شادی کب کر رہے ہو, اپنی بیٹی کی دوسری شادی کب کر رہے ہو؟ بھائی کو اس کے سسرال والے, بھئی اس کی دوسری شادی کرو, چلتا کرو. اس کے سسرال والے اپنی بیٹی کو, یعنی جو اس کی بھابھی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرو اور چلتا کرو. اب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دوسری شادی کے لیے جو رشتہ آ رہا ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ رشتہ کسی کمارے کا تو ہوگا نہیں, کسی بہت کم عمر کا تو ہوگا نہیں. ایک بیوہ یا مطلقہ کے لیے سب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہے نا. حضرت خدیجہ 2 شوہر آپ کے وفات پا چکے ہیں, آپ کے بیٹے بھی ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں کنوارے تھے جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی. یہ مثالیں کیوں ہیں؟ تاکہ آنے والے دور میں جب اس امت مسلمہ کی بیٹیوں پر اس طرح کا وقت پڑے تو رسول پاک کی سیرت ان کے سامنے ہو. لیکن ہمارے سماج میں کتنے ایسے مرد ہیں, کتنے ایسے کنوارے مرد ہیں جو بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرتے ہیں. مرد ہمیشہ, چاہے اس کی عمر 50 سال ہو, 55 سال ہو, 65 سال ہو, لیکن وہ ڈھونڈے گا کم عمر لڑکی, وہ ڈھونڈے گا کنواری لڑکی. اگر پہلی بیوی سے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے. اب سب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہے نا, کہ بچیوں کی پرورش کے لیے انہوں نے دوسری شادی کس سے کی؟ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, حضرت سودا سے کی. پختہ عمر کی عورت تھیں, وجہ بچوں کی پرورش کی, چونکہ 4 بچیاں تھیں. انہیں اس وقت ایک اتالیق, ایک ماں کی, ایک مربی کی ضرورت تھی جو قدم قدم پر انہیں زمانے کی اونچ نیچ سکھاتی. تو حضرت سودا سے شادی کی جو عمر میں کافی پختہ تھیں. اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہوتی ہے یا جس سے بھی شادی ہوتی ہے. تو سماج میں ہمارے پاس اسلام میں طرح طرح کی مثالیں موجود ہیں, لیکن یہاں ان پر عمل کرنے والا کون ہے؟ جو آپ کریں گے دوسری شادی کے بارے میں, ہاں, اب محلے والے کوئی فکر کر رہا ہے دوسری شادی کی, یہ سینٹنس یا جملہ تو اپنے آپ میں خیر قطعی ہے کہ اس کی دوسری شادی کو چلتا کرو, لیکن اگر اطراف کے لوگ فکر کر رہے ہیں تو اس کو بھی تیار ہو جانا چاہیے دوسری شادی کے لیے. کیوں, ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس طرح سے رہو گے اس میں تو زندگی ایک دن کی تو نہیں ہے نا, زندگی اتنی مختصر نہیں ہے کہ اکیلے کٹے. اب یہ کال میرے پاس بھی آئی تھی اور میں اسے 3 دن میں سمجھایا بچی کو کہ میرے شادی ہوئی تھی, میرے 3-4 دن کے بعد شادی کے بعد 1 ہفتے بعد میرے شوہر چلے گئے سعودی عرب. 6 مہینے کے بعد وہاں سے آ رہے تھے, وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ختم ہو گئے. اب مجھے شادی ہی نہیں کرنی دوسری. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے پاس ایک کال آئی کہ ایک بچی نے کہا کہ کیا شادی کرنا ضروری ہے, بنا شادی کیے ہم نہیں رہ سکتے. ابھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے, خدا کا شکر اس کے لیے رشتہ آ گیا ہے اور اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی شادی ہو جائے گی, اللہ اسے خوش رکھے. لیکن اس نے یہی سوال کیا تھا کہ جو آتے ہیں وہ مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اور اب میں اتنی ٹوٹ چکی ہوں, یہ کماری لڑکی کی بات کر رہی ہوں, غیر شادی شدہ کی, کہ میں اتنی ٹوٹ چکی ہوں کہ میں اب شادی کرنا نہیں چاہتی. تو یہ بتائیں مولانا صاحب کہ کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ کیا ایک لڑکی بنا شادی کیے نہیں رہ سکتی؟ تو اسلام میں دیکھیے اس کا تصور نہیں ہے. اسلام میں مرد ہو چاہے عورت ہو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دین کی حفاظت ہے. کہتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ایک مرد نکاح کر لیتا ہے, جب ایک خاتون جو ہے وہ کسی کی زوجیت میں چلی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے جس طرح ایک 4 دیواری کے اوپر چھت ضروری ہے تبھی وہ پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے نا. 4 دیواری اگر چھت نہیں ہے تو اس میں رہنے والے محفوظ ہیں نہیں ہیں, نہ سورج کی تپش اور تمازت سے محفوظ ہیں, نہ بارش سے محفوظ ہیں, نہ آندھی طوفان سے محفوظ ہیں. تو ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے معتبر رشتہ بنایا ہے, جو اسلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا رشتہ مرد اور عورت کا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام تو جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود اماں حوا کے بغیر نامکمل اور ادھورا فیل کرتے تھے خود کو. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام جو ہے بہت, یہ موضوع جو ہے بہت طویل ہے, تو آج تو اس کو مکمل کرنا مجھے لگ رہا ہے مکمل نہیں ہو سکے گا آج, تو ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. انشاءاللہ تو مزید جو ہے اس کے بعد گفتگو کریں گے. صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ.
تو ناظرین آج کے لیے پروگرام میں اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.